ایک واقعہ اس سے پہلے بیان کیا، آج پھر تازہ کر دیتا ہوں، اور شاید اس واقعے کو سنتے ہوئے آپ کہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ جیسا محقق آدمی اگر یہ لکھتا ہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تاریخ کی کڑوی سچائی ہے۔ ایک دور عیسائیوں پر ایسا آیا، یہ عیسائیت کی بحث پوری آگے آ رہی ہے، عیسائیت پر ایسا آیا کہ پادریوں نے جنت بیچنا شروع کی، جیسے آج کے دور میں ہے کہ وہ جو کانفیشن باکس رہتا ہے اس میں جا کے آپ اپنے جرائم قبول کر لو، ختم ہو گیا بات، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے اعتراف جرموں، اس سے معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنے کے بعد توبہ جب ہوتی ہے، جب گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے، میرا ایک رب ہے جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آدمی پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے، لیکن یہ سب ختم ہوا تو سب پادری کو دے دیا گیا۔ اب ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جنت بیچنا شروع کی فرانس میں۔ اب جنت بیچ رہے تھے، وہ بڑی دھوم سے جنت یہیں پہ لوگ الاٹ کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا پادریوں کے پاس، کہا مجھ کو پوری جہنم چاہیے۔ چھونک گئے، پوری جہنم؟ تاریخ کا سچا واقعہ۔ تو کہا جہنم کیوں؟ بولے وہ تم سے غرض مجھ کو جہنم چاہیے اور پوری۔ تو سوچے کہ اس کا تو گاہک آنا ہی نہیں ہے، یہی ایک آیا ہے تھوڑا سر پھیرا، پوری جہنم بیچ دی۔ دوسرے روز اس نے اخبار میں اشتہار نکالا، اب کوئی جنت نہ خریدے، پوری جہنم مت لے چکا ہوں، کسی کی انٹری نہیں ہوگی۔ تو پادریوں کو لگا یہ تو بڑی چوکی ہو گئی، کھلواڑ ہوا تھا، باقاعدہ مذاق بن گئی تھی عیسائیت۔ یہ ہمارے یہاں بھی جنت بانٹی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی بانٹی جاتی ہے جنت۔ فلاں کا دھوبی جنتی، فلاں کی گلی سے گزرا جنتی، ہمارے یہاں بھی بانٹی جاتی ہے۔ فلاں کے سلسلے میں عبد القادر جیلانی نے قبر میں پکڑ لیا نکیرین کو، کہا جانے نہیں دوں گا۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے جب یہ واقعہ میں نے سنا، بچپن تھا، لیکن توحید کی روشنی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بچپن ہی میں آدمی کا ضمیر روشن۔ میں پہلی مرتبہ جب سنا، بہت چھوٹا تھا، 6-7 سال کی عمر، ایک مجلس میں وہاں پڑھا گیا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو قبر میں جب نقیرین آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا من رب کا، تو آپ نے کہا پہلے سلام کی کلام، فرشتوں کو سکھا رہے۔ تو فرشتوں نے سلام کیا، اب مصافحہ لیا تو پکڑ لیا ہاتھ، کہا تمہیں نے اعتراض کیا تھا اللہ پر جب انسان کو پیدا کرنے کی بات کہی؟ کیا ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فساد کرنے والی ہے؟ کیوں کیا تھا؟ تو کہا یہ تو سارے فرشتوں نے کہا تھا۔ تو ہم وہاں سے جواب لے کر آتے ہیں، کہا ایک جائے گا اور ایک یہی، یعنی ایک کو یرغمال بنایا، اب اپنے الفاظ بول رہا ہوں، ایک گیا، اس نے فرشتوں کو جمع کیا، جا کر ان سے سوال کیا ایسی ایسی بات، سب اللہ کی جناب میں گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ میرا محبوب ہے، جاؤ جا کر کہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ اور کہانی نہیں ہے، دین سے کیسے کھلواڑ کرتے ہیں لوگ، دیکھو کیسے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ فرشتے واپس آئے تو کہا نہیں میرے مریدین، کہا تیرے تمام مریدین بھی جنتی، پڑھ گئی جنت، اب سلسلہ قادریہ میں چلے جاؤ، ہوگا جنتی۔ میں تو بچہ تھا نا سمجھ، میں نے پوچھ لیا پڑھنے والے سے کہ چاچا یہ جو فرشتے آپ سے بات کیے، پھر وہاں گئے اوپر، پھر نیچے، یہ سب ہم کو معلوم کیسے پڑا؟ اب چھوٹا ذہن چھوٹا ہی سوال رہے گا۔ اس نے آنکھ نکالی اور کہا خرہ باہر نکال، نچتی، ہکال دیا گیا۔ اب میں رونی صورت بنا کر گھر پہنچا تو والدہ پوچھنے لگی اللہ کری کہ رحمت کرے، یہی توحید پلائی گئی تھی۔ میں نے کہا مجھ کو ہکالنے کی وجہ نہیں سمجھ میں آئی، میں نے تو ایک سیدھا سا سوال کیا تھا کہ بھائی کون فرشتوں کے پیچھے آگے پیچھے چل رہا تھا جو پورے واقعے کو نقل کر رہا ہے، کون تھا یہ؟ وہ راوی کون ہے؟ حدیث میں تو جو بیان کرتے ہیں تو تمام راویوں کو، یہ روایت آئی کیسے قبر کے باہر؟ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ اگر قبر کا عذاب دیکھ لو تو مسکرانا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، تم اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ عذاب قبر۔ اور یہ منکر نکیر کے ساتھ صحابہ کرام کی تدفین اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ صحابہ کون تھے؟ سادات اولیاء، ولیوں کے سردار۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، بڑا سخت وقت آنے والا ہے اس کے اوپر۔ قبرستان میں آپ اٹھائی کی حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا،
साहबा किराम थर्रा गए, कहा कब्र में एक मर्तबा इनको भी दबाया, एक मर्तबा दबाती है कब्र। साहब ये रसूल, और ये कहते हैं कि फरिश्तों को पकड़ दिया, खिलवाड़ बनाया है दीन को। जहालत के साथ जब आएगी यही अंदाज होगा। जैसे उन लोगों ने जन्नत और जहन्नम को खिलवाड़ बना लिया था, बहुत सारी तफसीलात फिट करते चले जाएगी आप आसानी से। कैसे बगैर अमल के जन्नत, कुछ ना करो बस जन्नती है।